میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا بھول کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سے وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق یوں کی گلی سے ہے، مجھے عشق یوں کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ نعمان بھائی بہت ہی خوبصورت انداز، ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ نعمان غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ عمر شہزاد بھائی بھی نیشنل اسمبلی کے دونوں ہمارے بھائی نعت خواں ہیں، اور علماء کے پینل پہ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم ماشاءاللہ جید علماء یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ٹیچرز، ہمارے استاد جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر محمد ثاقب خان صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ۔ اور علامہ اقبال قادری صاحب السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے جناب؟ بہت شکریہ۔ آج کیونکہ معاشرے کو سدھارنے کی بات کی جا رہی تھی، آج کا ہمارا گفتگو کا جو ایک خاص ٹاپک بھی یہ رہا کہ کس طرح رب تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ایک دوسرے سے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور جس میں ہماری اور لوگوں کی ہی بہتری ہے، بہت کچھ سکھایا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ شاید ہم وہ قدریں، وہ چیزیں بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک غیبت کا جب معاملہ آتا ہے تو بڑی آسانی سے آج کل اس کو گوسپ کہا جاتا ہے، اور بیٹھ کے بڑے آرام سے لوگوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آپا میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کی بہت ممانعت بھی ہے اور رب تعالیٰ نے بڑا ناپسند کیا ہے اس کام کو، کیا کہیں گی آپ؟ اور یہ کس طرح ہمارے معاشرے میں
خرابی پیدا کرتا ہے غیبت کرنا، گوسپ کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ حجرات۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً حکم فرمایا کہ اپنے خود کو، اپنے گھر والوں کو سورہ حجرات سکھاؤ۔ اس میں یہ آداب ہیں زندگی گزارنے کے۔ گوسپ کی جہاں تک بات ہے، روزانہ صبح جب ہوتی ہے تو تمام اعضائے جسمانی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک استعمال کرنا خود کا، ورنہ تمہاری وجہ سے ہم سب جہنم میں جلیں گے۔ اللہ، انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو فرمایا ہے کہ کوئی غیبت نہ کرے، لا یغتب بعضکم بعض۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی نفرت کرو گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، صلی اللہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعتاً ہو، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ واقعتاً ہو تو ہی تو غیبت ہے، تو ہی تو غیبت ہے، صحیح، اگر صحیح۔ نہیں ہو تو وہ تو الزام تو وہ تو تراشی ہے، تہمت ہو گئی۔ تہمت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ امام بہتان ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ایک مرتبہ آ رہے تھے اور وہ کانپ رہے تھے، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا اور ان کو تھاما ہوا تھا دوسرے لوگوں نے۔ وہ بہت رو رہے تھے، بہت شرمندہ۔ تو امام صاحب نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہیں گے امام صاحب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا کیا کہہ رہے آئے ہو؟ کہیں گے مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ اچھا، امام صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور بیٹھ گئے، میں ڈر گیا غیبت کرے آئے ہو۔ اچھا، یعنی غیبت کا اس غیبت، قدر حد سے زیادہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم جو اکبر۔ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں ہر طرح سے اور اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں جو بد کردار ہو، ہم لوگ اس کو زبان کے چسکے کے لیے ٹو کل دی ٹائم ہم دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہتے ہیں، اسے ہاتھوں میں ہم اٹھائے پھرتے ہیں اور اس کو گوسپ کا نام یا کسی بھی چیز کا نام خوش گپی کا دے دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اگر حرام کہا ہے، گناہ کبیرہ میں سے کہا ہے، سماجی برائیوں میں سب سے بڑی برائیوں میں جہاں جھوٹ اور نفاق ہے وہاں غیبت اور چغلی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو چغلی ہے یہ جادو سے بھی بڑا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر، آپ دیکھیں، آپ کسی کی غیبت کریں، پیٹھ پیچھے برائی کریں جو واقعتاً ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ان الفاظ میں کرو کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اسے برا لگے، وہ غیبت ہے، وہ سچ ہے مگر غیبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ توڑ دینے والا گناہ عمل ہے۔ اچھا، اور لوگ بلکہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دو صحابیات کو آپ نے قے کروائی جی 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 اور جی، ان آج کے ہم نے اس کا اندر ذکر سے بھی کیا۔ خون جی، نکلا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی اس کی وجہ سے، اور دونوں بیمار ہو رہی تھیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا، آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین مدد کریں۔ ایک بی بی کو غسل دیتے ہوئے دوسری کا ہاتھ تھم اس پر رک گیا ہے اور اب ہٹ نہیں رہا ہے، جتنا کھینچے اس کے جسم سے چپک گیا ہے، مردے کے جسم سے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہلاتے نہلاتے انہوں نے اس پر جو کامنٹ کیا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بیٹھی ہوئی کو اسی طرح ہاتھ والی کو 80 کوڑے لگاؤ، اچھا، یعنی اتنا 80 کوڑے لگاؤ، اگر اس کا ہاتھ ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آؤ، اور اگر یہ اس بیچ وفات پا جائے تو مری ہوئی پہ پورے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ الزام تھا۔ یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ زبان کے بہت آپا بڑی اچھی ہی گفتگو ہے، اور یہ ہمیں ہماری تعلیم کے لیے کہ اس گناہ سے اس قدر دور رہیے کہ یہ جو بھی سزا جزا کا سلسلہ ہے ہمیں خوف دلانے کے لیے کہ رب تعالیٰ اس قدر ناراض ہو جائے گا ہمارے اس گناہ سے۔ جناب آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے، ظاہر ہے وقت چونکہ ہمارے پاس ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، لیکن جی یہ چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ اصلاح کریں آپ، ہمیں زیادہ سے زیادہ سکھائیں۔ حسد
ایک ایسا گناہ جو دکھائی تو دیتا نہیں ہے. کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے کسی ہم سمجھتے بھی نہیں برائی ہے اور ایک انسان کے اندر پل رہا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے لیکن یہ کس قدر بڑا گناہ ہے. یعنی اگر آپ جھوٹ بولیں اس کا پتہ لگ جاتا ہے, اگر آپ کوئی اور غلط کام کریں وہ پکڑا جاتا ہے, چوری کریں, ڈکیتی کریں, کسی کو مارنا چاہیں وہ ایک نظر آنے والے گناہ ہیں. یہ ایک چھپا ہوا گناہ ہے. اس کی کتنی تنبیہ کی گئی ہے, کس طرح سے ہمیں منع فرمایا گیا, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بہت اچھا ایلیمنٹ آپ نے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ یہ تقریباً پروفیشنل جیلیسی کا نام کبھی کبھار دیا جاتا ہے. کبھی آپس میں گھروں میں کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو دوسرا وہ خاموش ایک حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو انسان کو خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ حاسد ہے, لیکن وہ ایک پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی بات بننے کی. تو ہمیں تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس روزانہ حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے آپ پہ دم کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ موت تک لے کے جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا گناہ جو حابیل و قابیل کا, اس کی جو بنیاد بنی وہ حسد تھی. بہت اچھی بات, وہ حسد تھی. اب آپ دیکھیے اس کی جو قباحت ہے وہ برائی اور کس قدر ہے کہ اس قتل سے لے کر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا بوال قابل پہ جائے گا, اللہ کیونکہ ہی انیشیٹڈ دس پرٹیکولر سن. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو بھی قیاس اگر ہم کریں کہ حسد جو ہوتا ہے, حضور نے فرمایا جس طرح ایک ایلوا ایک چیز ہے جو ایمان جو شہد میں ڈالیں پورا شہد خراب ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا حسد ایمان کو بالکل اس طرح سے بگاڑ دیتا ہے کہ اگر آپ حاسد ہوں تو اس کا علاج احسن بھائی بہت ضروری ہے. اس کا علاج سمجھیں, اگر آپ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھیں اور آپ کے دل میں کچھ ابال پیدا ہو رہا ہو تو سمجھ لیں آپ حاسد ہیں. اور اگر آپ کو کسی کو مسکرا کر سلام کہنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو, اچھا نہ لگے, سمجھ جائیے کہ آپ حاسد ہیں. کسی کی تعریف ہو رہی ہو اور آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ اس میں کڑھن محسوس ہو رہی ہے تو یہ وہ سمٹمز ہیں جسے آپ خود احتسابی طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں کسی نہ کسی صورت میں حسد کا شکار ہو رہا ہوں. تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی کے شخص کو کہ مجھے کوئی فیل ہو رہا ہے تو اس کی غایت میں اس کے لیے دعا کی جائے. اچھا, یہ آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. حدیثوں میں بتایا گیا کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے اس کی ایبسنس میں کیا جائے. تو اگر یہ معاملات ہم آپس میں رکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا علاج دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر تو اس وقت لکھ دی گئی تھی جب ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. میرا رزق, میری عزتیں, میری عظمتیں اور مجھے جو کچھ ملنا ہے تو وہ کسی کے ذریعے نہیں ملنا, اس کی ڈسٹریبیوشن آلریڈی جو ہے اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. جب ہم اس ایمان پر, اس یقین پر بہت اعتماد رکھتے ہیں تو اگر کوئی ترقی کرتے کرتے پہاڑ پر بھی چلا جائے تو ہمیں اس سے کسی طور پر فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنی عزتیں ہمیں دی. حضور نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ دنیا اور دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. تو حسد واقعتاً ایک بہت بڑی بیماری, اور اگر دیکھا جائے تو ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام سے حسد ہی کیا تھا, اور وہ ہر ایک برائی کی جڑ جو ہے وہ حسد ہی ہے اور مردود ٹھہرا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر کو اس چیز سے محفوظ رکھے. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت, آپ نے بہت ہی ایک ٹیچر ہونے کا جو آپ نے حق ادا کیا, اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا. قادری بھائی سر, آپ سے بھی میں علامہ اقبال ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ موجود, اور میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں, چونکہ زندگی کو سدھارنا, یہ دونوں پہلو جو ہمارے ٹیچرز نے یہاں بیان کیے, گوسپ کا, غیبت کرنے کا یا حسد کا, یہ ایسے ہیں جو آپ کی ذات کو امپروو کرنے والے ہیں. یعنی کہ عبادت کے طور پہ تو اس کو اللہ, اگر آپ کی ذات میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے اینڈ آف دا ڈے. تو معاشرے میں جیسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں لیکن ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, جو آپ کو ملتے ہیں خوشامدی کرتے ہیں, اس طرح کی خوشامدی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو پہلو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی انسان کی ایک پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. ایک مسلمان کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے, خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں جب مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا, ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان, کہ بے شک اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک اس آیے کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کے 3-4 پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سودا کم تولنا کم ماپنا، قرآن کریم ہمارے لیے مثل راہ ہے. ہم حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی امت پر جو عذاب آیا کس وجہ سے تھا؟ وہ سودا کم تولتے کم ماپتے تھے. صحیح صحیح. اور ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کی کہ تم سارے وہ کام کرو گے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. ایون کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ بل کے اندر سوراخ کے اندر داخل ہوئے تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے تم بھی سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی جو بنو اسرائیل کے اندر چیزیں پائی جاتی تھی وہ ہماری امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ بڑی غفلت اور جہالت ہے کہ جب ایک گناہ کی سزا اور اس امت کا ایک حال پورا بیان کیا گیا ہے، جو سودا کم تولتے کم ماپتے ہیں ان کو عذاب دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی لوگ اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ اس پہ رائے راست پہ نہ آئیں تو پھر زیادہ. اور دین اسلام کی ایک پیورٹی، ایک خوبی، کوالٹی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اور قبر اور حشر کے اندر جو امتحانات کے سوالات ہیں وہ بھی بتا دیے اور جو جوابات ہیں وہ بھی بتا دیے. واہ واہ بالکل تو صحیح. امت مسلمہ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ بتا دیا کہ ان کے اوپر. اور دوسرا آپ نے بتایا جھوٹ، جی. اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی اللہ لعنت. کی لعنت. اب یہ قرآن کریم میں واضح طور پہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامات: جی. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، جب جھگڑے تو گالی دے. بالکل. تو یہ جھوٹ علامات منافق میں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی یہ مستحق ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا. تو اس لیے اگر قرآن کریم کو فالو کریں، احادیث مبارکہ کو اور ان کا نالج ذہن میں رکھ کے ان کے اوپر عمل کی، اصل حقیقت میں عمل کی ہمارے اندر کمی ہے. کاش کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم کوشش تو کریں. پرفیکشن تو شاید دور ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اچیومنٹ ہے، لیکن کوشش کرنا مقصود ہے. آپا میں چاہوں گا ہمارے لوگوں کو ایک پیغام دیجیے آج کے حوالے سے، کیا چینج دیکھنا چاہتی ہیں آپ معاشرے میں؟ دیکھیے احسن، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں روزانہ اپنی ہی جتنی ہماری باڈی ہے، جتنی ہماری عادتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے یا غیبت کی عادت ہے یا مجھے ریاکاری کی عادت ہے یا حسد کی عادت ہے، میں اپنی ایک بری عادت آج اس رمضان المبارک میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ چھوڑوں گی اور اس پر پریکٹس کروں گی پورا مہینہ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایمانداری اپناؤں گی، سچ بولوں گی. اور یہ جو وعدہ اللہ سے کرنا ہے، اور یہ پھر 30 دن آپ یہ اس نیت سے کریں گے تو باقی 11 مہینے وہ آپ کی شخصیت پر اس کا آٹومیٹیکلی اثر ہوگا، اللہ کرے انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ رمضان کے بعد بھی، جیسے حج کے لیے بھی یہ حدیث ہے، تو اگر آپ رمضان کے بعد بھی بالکل ویسے کے ویسے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پہ روزے نے بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اثر نہیں چھوڑا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ ہماری ٹریننگ ہے، اور تمام وہ سماجی برائیاں جسے حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دیکھیے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائیں گے، لیکن جن کی بخشش نہیں فرمائیں گے وہ 4 لوگ ہیں، اور ان 4 کا تعلق سماجی برائیوں سے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، مستقل عادی شرابی، قطع تعلق کرنے والا اور کینہ رکھنے والا. بہت خوبصورت بات ہے آپ کا، بہت شکریہ. کیا ایک زبردست آپ نے بات جو ہے وہ کی ہے. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گا آپ اس چیز پہ روشنی ضرور ڈالیے کہ جو لوگ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو برا سمجھنا تو ایک اور بات ہے، لیکن خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا ایک اور بات ہے، وہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے یا گاڈ کمپلیکس کہا جاتا ہے. آج کل ہم یہ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے لیول پہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل لیول پہ دیکھ لیں، آپ دنیاوی طور پہ عام روٹین میں دیکھ لیں، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مختصر تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑائی دیتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو اپوزٹ آف اٹ، تو ہمیں پھر بڑائی نہیں ملے گی، ہمیں پھر گراوٹ ہی نظر ملے گی. بالکل. ہمیں 2 حدیثیں ایسی ہیں، اگر ہم اس کو اپنے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان میں ریزولوشن کے طور پر باندھ دیں. ایک حدیث بہت کامن، حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور
زبان سے دوسرے دوسرا مسلمان مسلمان محفوظ ہے۔ ہم اس بات پہ کمنٹ کریں کہ میرے ہاتھوں سے یا میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، میں کسی کو ایسا کامنٹ نہ کر دوں جس سے وہ محسوس کرے۔ اسی سورہ حجرات میں اس کا آپ نے حوالہ دیا، 3 برائیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو زبان کے ذریعے دوسروں کہی جاتی ہیں۔ ایک تمسخر کا منع کیا گیا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے کو، مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہی سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری جیسے چیز یہ لوگوں کے نام پکارتے ہیں، برے لوگوں نام، کے برے نام لیتے ہیں لوگوں جی، کے، اور یہ وہ اللہ رکھ تعالیٰ نے لیتے اس کو پرماننٹلی۔ گناہ کے طور پہ بتایا گیا۔ فاسق خود اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہا کہ جو لوگوں کے برے برے نام لگ کے ہنستے ہیں، یہ جو ہنسی ہوتی ہے یہ اصل میں ابلیسیت ہوتی ہے جو ہمارے چہرے پہ آ رہی صحیح، ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں اور حضور کی اس والی حدیث پہ عمل کر لیں کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا کوئی مجھے گالی دے، میں پسند نہیں کرتا دوسروں کو تو کیسے دوسروں کے ساتھ کیسے؟ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ جی قادری بھائی آپ بھی شامل ہو جائیے اس سینس میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آخری جو جیسے پروگرام ختم ہو رہا تھا ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن آپ کو خاص کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے۔ معاشرے میں خاص الخاص دیکھا جائے تو ادب کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہر چیز بڑھ رہی ہے، گاڑیاں، بیویاں، مال دولت، ہر چیز کی کپڑے، یہ وہ ہر لیکن چیز، صرف ایک چیز کی کمی آ رہی ہے گوری بھائی، ادب۔ بہت اچھی بات ہم ادب چھوڑ کرنا گئے۔ بھول گئے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا۔ تو بڑوں کا ادب جب کریں گے تو پھر وہ اطاعت کا ذہن بھی بنے گا، اور یہ بہت کچھ سکھاتی ہے یہ چیز ادب جو ہے۔ اور آج اس کے اندر ہمارے معاشرے سر ادب تو چھوٹوں کا بھی کرنا چاہیے، وہ چھوٹے دیکھتے ہوئے کریں گے تو پھر ہی بڑے، جی بالکل ایسے ہی وہ ہے۔ چھوٹے سیکھیں گے بڑوں سے کیسے، ایک ایسا ہی ہے۔ دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے شاگرد کو اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، جی تو پوچھا گیا بھئی آپ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ایک دفعہ نہر کے کنارے پہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ وضو فرما رہے تھے، استاد تھے اور فقہ کے امام، تو میں نے ذہن بنایا کہ ان کے برابر کھڑا ہو کے تو وضو کروں، اچھا نہیں، میں تھوڑا سا نیچے ہو کے وضو میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے فقہ کے امام کے ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑوں کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری وہ ہے، بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ادب کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ، چونکہ ظاہر ہمیں بریک پہ جانا، لیکن ایک بات ضرور میں سوچتا یہ ہوں کہ ہم بچوں کو، جیسے آپ نے بھی بات ایسی کی، ہم بچوں کو بہت ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں، فالتو، کہ ان کیس ہمیں کہیں لائن میں بھی کھڑا تو بچوں کے چل پیچھے ہٹ جا، اس کو ہٹا دیا۔ نماز میں بھی میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا تم پیچھے چلے جاؤ، اس کو بالکل گھر میں بھی اس کا مذاق اڑا دیا لوگوں کے سامنے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی وہ لرننگ اور پھر وہ ان کی ٹریننگ بن جاتی ہے، تو بچوں سے پہلے بڑوں کی بھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے ہیں بچوں کو، جی جی بچوں اور یہ بچے بہت فیل کرتے ہیں کہ بڑا اگر ان کو السلام علیکم کہے تو بچے خود بہت بڑا فیل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں جب کوئی پھل آتا تھا تو سب سے پہلے بچوں کو کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی عزت افزائی ہے، ان کی۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا اولاد کے لیے سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی گفٹ کیا ہے؟ اس کی اچھی تربیت۔ واہ، جو اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، آپ کا بھی سر، آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی عمر شہزاد بھائی موجود ہیں جناب، اور میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کلام ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت آپ بھی پڑھتے ہیں جناب، ہمارے غوری بھائی بھی، آپ بھی دونوں ہی بہترین نعت خواں ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے
حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے کیا بات ہے سبحان اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ کیا بات ہے بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں خوبصورت انداز ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں چاہوں گا جاتے جاتے ہم درود و سلام آپ دونوں بھائی اگر پیش کرتے ہوئے جائیں تو ہم بریک پہ جائیں گے بسم اللہ جی بسم اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو غم شناس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راز
عاصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان